پاکستانی میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں سے ایک آف دی ریکارڈ ملاقات میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کالعدم تحریک لبیک سے پابندی ہٹانے کا عندیہ دیا ہے، جس سے سیاسی اور قانونی حلقوں میں نئی بحث چھڑ گئی ہے۔ آرمی چیف کی سینئر صحافی اور اینکر پرسنز کے ساتھ ایک افطار ڈنر پر کی جانے والی اس آف دی ریکارڈ طویل گفتگو کے سوشل میڈیا پر چرچے ہیں۔ یاد رہے کہ آرمی چیف کی صحافیوں کے ساتھ اس آف دی ریکارڈ ملاقات اور اس میں ہونے والی گفتگو کا مین سٹریم میڈیا پر بلیک آؤٹ کیا گیا ہے۔ تاہم سینئر صحافی اسد طور نے اپنے ذرائع سے اس ملاقات میں ہونے والی گفتگو کی تفصیل اکٹھی کرنے کے بعد ملاقات کا احوال ایک ویڈیو میں پیش کیا ہے۔ اسد طور کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کالعدم تحریک لبیک پر سے پابندی ہٹانے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک لبیک قومی دھارے میں جلد واپس آ جائے گی اور ملک سے شدت پسندی کی سیاست ختم ہوگی۔ اسد طور نے اس معاملے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تحریک لبیک چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی پروردہ ہے اور مذہب کارڈ کا استعمال کرتی ہے، اس لیے اسٹیبلشمنٹ بھی اس سے خوف کھاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک لبیک سے پابندی ہٹانے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ سیاسی اور قانونی حلقوں میں بھی اس حوالے سے بحث ہو رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے کالعدم قرار دی گئی تحریک لبیک سے معاہدے کے بعد کیا فوجی اسٹیبلشمنٹ اسے آئندہ کے سیاسی لاہ عمل میں استعمال کرنے کے لیے دوبارہ میدان میں اتارنے کا سوچ رہی ہے۔ اس نقطے پر بھی غور کیا جا رہا ہے کہ آیا تحریک انصاف اس اقدام پر خاموش رہے گی۔ اس ملاقات میں شرکاء کو بتایا گیا کہ تحریک لبیک قومی دھارے میں واپس آئے گی اور سیاست کرے گی، اور اب وہ امن کی سیاست کرے گی، امن سے سیاست کرے گی۔ تو بہرحال تو پھر ان کو ظاہری بات ہے جو مرضی وہ کر لیں، تحریک لبیک ہے، وہ جس کے بارے میں جو مذہب کا کارڈ بھی کھیل دیں تو ان کو کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اور شاید یہی وہ خوف ہے کہ وہ الزامات ایسے لگاتے ہیں، لوگوں کی فیتھ کے الزامات لگانے لگ جاتے ہیں۔ ہمارے ہائی آفیشلز کے اوپر جو خادم رضوی تھے، انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ پر بڑے خوفناک قسم کے الزامات لگا دیے تھے، بڑے گھٹیا تھے کہ آپ کسی کی فیتھ کو ٹارگٹ کریں۔ واضح رہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی 30 کے قریب سینئر صحافیوں اور اینکر پرسن سے ISPR کی جانب سے دیے گئے افطار ڈنر پر 7 گھنٹے طویل ملاقات کا بنیادی مقصد مسئلہ کشمیر پر بات چیت تھا۔ صحافی اسد طور کے مطابق ملاقات کا آغاز اینکر پرسن سلیم صافی کی والدہ کے لیے دعائے مغفرت سے ہوا۔ مجیب الرحمان شامی نے سلیم صافی کی والدہ کے لیے دعا کرائی۔ اسد طور کے بقول جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ مسئلہ کشمیر پر پاکستان اور بھارت کے درمیان بات چیت کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ جنرل باجوہ نے انکشاف کیا کہ شاہد خاقان عباسی جب وزیر اعظم تھے اس وقت سے بین الاقوامی سطح پر دونوں ممالک کے درمیان بیک چینل ڈپلومیسی کی کوششیں ہو رہی ہیں، لہٰذا اب شاہد خاقان عباسی کی جانب سے فوج پر کشمیر فروشی کا الزام لگانا انتہائی افسوسناک ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ بھارت کی جانب سے 5 اگست سن 2019 کو آئین سے آرٹیکل 370 ختم کر کے مقبوضہ جموں و کشمیر کی آئینی اور سیاسی حیثیت تبدیل کیے جانے کے عمل کو ہم نے کبھی تسلیم نہیں کیا، لیکن ہمارا اصل مسئلہ آرٹیکل 35A ہے، کیونکہ اس کے ذریعے کشمیر میں غیر کشمیری قومیتوں کو بسانے کی راہ ہموار کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں وہاں آبادی کا تناسب تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس میں بتایا گیا کہ انڈیا کی طرف سے جو آرٹیکل 370 ختم کیا گیا وہ ہمارے لیے اتنا ہیڈک نہیں ہے، ہمیں 35A سے مسئلہ ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ وہاں کی ڈیموگرافی چینج ہو جائے گی، باہر سے سیٹلر بھی آ کے وہاں پہ رہ سکیں گے، اس پہ مسئلہ۔ اور ہم نے جو انڈیا سے بات کی، ہم نے کہا کہ آپ فوری طور پر 35A کو ریسٹور کریں کم از کم، اور اس پر یہ امید کا اظہار کیا گیا کہ شاید جلدی اس پر کوئی پیش رفت ہوگی۔ اسد طور کے مطابق جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل قریب میں بھارت کی طرف سے اس مسئلے پر کچھ پیش رفت ہو جائے۔ اسی طرح سرقریق سرحدی تنازع پر جلد بریک تھرو کی امید ظاہر کی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ بھارت کی طرف سے شرط تھی کہ آپ یہ نہیں شرط رکھیں گے کہ صرف کشمیر پر بات ہوگی، تمام ایشوز پر ساتھ بات چلے گی، اس پر ایگری کر لیا گیا، اور کہا گیا کہ امکان ہے کہ سرکریک پہ شاید جلد ہی ایک بریک تھرو ہوگا۔ اسد طور کہتے ہیں کہ افغانستان میں جاری امن و امان کے حوالے سے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے جنرل باجوہ نے کہا کہ اگر افغان مسئلے پر کوئی مثبت پیش رفت نہ ہوئی تو بڑا نقصان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر افغانستان میں دوبارہ جنگ چھڑی تو پہلے سے زیادہ خون ریزی ہوگی، لہٰذا یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ افغان طالبان شکست سے دوچار ہو گئے ہیں۔ صورتحال ایسی نہیں ہے، امید ہے افغانستان کے اندر قیام امن کے لیے پیش رفت ہوگی۔ اسد طور کے بقول عاصمہ جہانگیر کی صاحبزادی اور معروف خاتون صحافی منیزہ جہانگیر نے آرمی چیف سے ملاقات میں سابق چیئرمین پیمرا ابصار عالم پر حال ہی میں ہونے والے قاتلانہ حملے کا معاملہ اٹھایا تو آرمی چیف نے کہا کہ اگر ہم نے کسی کو مارنا ہو تو ہم ایسے نہیں مارتے، اب بہت جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اگر ہم ابصار عالم کو ختم کرنا چاہتے تو پتہ بھی نہیں چلنا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ تاہم اسد طور کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ سینئر صحافی سلیم شہزاد کو کس نے قتل کیا، حامد میر پر کس نے قاتلانہ حملہ کیا اور مطیع اللہ جان کو کس نے اغوا کیا؟ آخر ہماری ایجنسیاں ان حملوں کے ملزمان کو پکڑنے میں آج دن تک ناکام کیوں ہیں؟ انہوں نے سوال کیا کہ اگر دفاعی اداروں کے پاس اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے تو ابھی تک صحافیوں پر کیے گئے حملوں کے مجرمان کو کیوں نہ پکڑا جا سکا؟ ان کا کہنا تھا کہ یا تو آپ نااہل ہیں یا پھر خود ہی مجرم ہیں۔
ایک اینکر نے پوچھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ابصار عالم صاحب پر حملے کا کہ ان پر حملہ ہوا ہے اور شک کیا جا رہا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ پر اور ہمارے خفیہ اداروں پر، تو اس پر انہوں نے ان کو آؤٹریٹلی ریجیکٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہیں ہوتا، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے ہم جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں اگر وہ حملہ کرتے ہیں تو ان کے پاس بہت ٹیکنالوجی جدید ہے، پتہ بھی نہیں چلتا کس نے مارا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ ہم ملوث نہیں ہیں۔ لیکن دلچسپی کی بات یہ ہے کہ ویسے ہم اس سے ہٹ کے اگر دیکھیں تو ماضی میں سلیم شہزاد شہید کو کس طرح شہید کیا گیا، متی اللہ جان کو کس طرح اغوا کیا گیا، حامد میر صاحب کو کس طرح گولیاں ماری گئی، کیوں نہیں آج تک پکڑے گئے، کیوں نہیں سامنے آئے؟ باقی تو سارے پکڑے جاتے ہیں، یہ کیوں نہیں سامنے آئے لوگ؟ تو سب کو معلوم ہے سی سی ٹی وی میں اگر شناخت نہیں ہوتی مطلب تو وہ نادرہ کیوں نہیں شناخت کرتا، کوئی وجہ ہوتی ہے کہ وہ نہیں شناخت کرتا، تو اس میں کوئی ٹیکنالوجی کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں سیدھی جسے کہتے ہیں معاملہ چھپایا جاتا ہے۔ تو ادھر بھی اگر دیکھا جائے جو ہم نے کل سب سے پہلے میں نے ہی ٹویٹ کی ویڈیو جو ایکسکلوزیو تھی جو ہمارے پاس ابصار عالم صاحب پر اٹیک کی، اس میں دیکھا جا سکتا ہے ایک بلیک ویگو ڈالا گزرا اور پھر ایک باڈی ڈبل دیکھا جا سکتا ہے جو انہی سیم کپڑوں میں ادھر سے پارک کے باہر سے سڑک پر سے گزر رہا ہے، جو ہی فائر ہوتا ہے تو جو حملہ آور بھاگتا ہے اس کے بھی سیم وہی کپڑے ہیں، وہی قد کاٹ ہے، تو مطلب دو لوگوں کو ایک سڑک کے اوپر بھگایا گیا تاکہ جو ارد گرد اگر کوئی ان کو پکڑنے بھی کوشش کرے تو وہ کنفیوز ہو جائے کہ ان میں سے گولی مارنے والا کون ہے اور وہ جو حملہ آور ہے وہ نکلنے میں کامیاب ہو سکے۔ تو یہ بڑا پلانڈ آپریشن لگ رہا ہے۔ اسد طور نے اپنی ویڈیو میں یہ بھی دعویٰ کیا کہ سینئر صحافیوں سے ملاقات کے دوران جنرل باجوہ نے گلہ کیا کہ پوری دنیا میں فوج اور خفیہ اداروں پر کوئی تنقید نہیں ہوتی، لیکن یہاں جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو مسنگ پرسن کا بویلا مچا دیا جاتا ہے۔ کیا بارودی سرنگوں کے دھماکوں میں شہید ہونے والے فوجی اہلکاروں اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں شہید ہونے والے فوجیوں کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں؟ انہوں نے سوال کیا کہ ہمارا میڈیا انہیں مسنگ پرسن کی طرح اہمیت کیوں نہیں دیتا؟ بقول اسد طور اس موقع پر جنرل باجوہ نے سینئر صحافی حامد میر کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا کہ میر صاحب گولیاں تو آپ کو بھی لگی تھیں، بتائیں نا کس نے ماری تھی، آپ کو تو پتہ ہے۔ اس پر حامد میر نے جواب میں کہا کہ مجھے سابق TGISI جنرل ظہیر الاسلام نے گولیاں مروائی تھیں۔ اس پر آرمی چیف نے کہا کہ آپ ظہیر الاسلام کے خلاف FIR درج کروائیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سے۔ ساتھ ہی جنرل باجوہ نے حامد میر سے کہا کہ اصل میں آپ پر گولیاں کسی اور نے چلوائی تھیں۔ اسد طور کے مطابق اس ملاقات کے دوران جب سلیم صافی نے پشتون تحفظ موومنٹ کے اصیل رکن قومی اسمبلی علی وزیر کا معاملہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ میں نے آپ تک علی وزیر کی والدہ کا پیغام پہنچا دیا ہے، تو آرمی چیف نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ صافی صاحب آپ جانتے ہیں کہ علی وزیر کا اصل مسئلہ کچھ اور ہے، انہوں نے ایک ناجائز بس سٹینڈ بنایا ہوا تھا جس کا قبضہ چھڑوایا گیا ہے اور اسی لیے ان کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علی وزیر کے والدہ کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو بتائیں کہ انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو علی وزیر ہیں جو MNA ہیں PTM کے، وہ حراست میں ہے کراچی میں، تو ان کے بارے میں پوچھا گیا، ان کی والدہ کا پیغام دیا گیا آرمی چیف کو، تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے بس سٹینڈ پر قبضہ کیا ہوا تھا، تو ان کی والدہ کو جا کے بتائیے کہ ہم نے نہیں پکڑا ہوا، ان کے اوپر یہ جرم ہے، ان کی والدہ کو نہیں پتا کہ ایسا کام کرنا چاہیے ایک MNA کو۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک میں تو بہت سے لوگوں نے زمینوں پر قبضے کیے ہیں، بہت سے MNAs ہیں، علی وزیر ہی خصوصی ٹارگٹ کیوں؟ اور یہ کورٹ آف لا میں کہاں پہ پروو ہوا کہ ان کا قبضہ ہے، سب کچھ ہے، ایک MNA ہے، وہ ہزاروں جو اس کے حلقے کے لوگ ہیں ان کا نمائندہ ہے، ان کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آیا ہے۔ اتنی تذلیل کہ اس کو جیل میں زمین پر بٹھایا جائے، اس کو ہتھکڑیاں لگا کے لایا جائے، یہ تذلیل سمجھ آتی ہے کسی وجہ سے کی جاتی ہے، یہ صرف بس سٹینڈ کے قبضے کا معاملہ نہیں ہے۔ اسد طور کے بقول جنرل باجوہ نے دوران گفتگو قدرے تلخ لہجے میں کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ صحافی حضرات جب غیر ملکی سفارت خانوں میں جاتے ہیں تو وہاں پر کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ ایک اینکر نے سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ اس پر اسد طور کے مطابق آرمی چیف نے جواب دیا کہ وہ سب اس وقت میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ اسد طور کے بقول تحریک انصاف کی حکومت کی تمام تر ناکامیوں کے باوجود کپتان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے سے متعلق سوال پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ ہم صرف عمران خان کو سپورٹ نہیں کر رہے بلکہ ماضی میں اسی طرح ہم نے نواز شریف کو بھی سپورٹ کیا تھا، لیکن پھر وہ اپنے ہی وزن سے گر گئے، اب یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ تاہم اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اسد طور کا کہنا تھا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ نے جس طرح نواز شریف حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں۔ کس طرح چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کو نواز شریف حکومت کے خلاف استعمال کیا گیا اور پینما GIT میں فوج کے لوگوں کو شامل کر کے نواز شریف کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا، کس طرح ڈان لیگز کا شوشہ چھوڑا گیا، لہٰذا اب یہ کہنا کہ نواز شریف خود اپنے وزن سے گرے کسی مذاق سے کم نہیں۔ بات کی گئی کہ افضل عمران خان کی مدد کی بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نواز شریف کو مدد کرتے تھے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے پر الزام لگایا جاتا ہے۔ وہ نواز شریف کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنے بوجھ سے گرے، ہم نے نہیں ان کو گرایا۔ تو یہ بڑی مذاق خیز بات ہے کہ نواز شریف اپنے بوجھ سے گرے۔
سب کو پتہ ہے کہ ان کو گرایا گیا. جو JITs میں جب MI اور ISI کے بریگیڈیئرز بیٹھے ہیں پاناما لیکس کی JIT میں, ڈان لیکس کے اوپر, سو کال ڈان لیکس کے اوپر ایک JIT بنے تو اس میں بھی ISI MI کے وہی بریگیڈیئر بیٹھتے ہیں, اور جس انداز میں وہ ایک منتخب وزیر اعظم کو کریں اور پھر ریجیکٹڈ کے ٹویٹس یہ وہ, تو وہ اپنے وزن سے نہیں گرے. یہ برائے مہربانی تھوڑی تصحیح کر لیں, ریکارڈ کچھ اور کہتا ہے. اور بھی بہت سے عوامل ہیں, جس طرح سے ان کے کینڈیڈیٹس توڑے گئے, جنوبی صوبہ پنجاب محاذ بنایا گیا, محکمہ زراعت سامنے آیا, جس طرح سے خلائی مخلوق سامنے آئی تو وہ اپنے ووٹ سے نہیں گرے, جس طرح سے پولنگ اسٹیشنوں پر سے پولنگ ایجنٹوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا اور RTS بیٹھ گیا, اور رزلٹ سارے سب کچھ جس طرح ہوا تو وہ اپنے وزن سے نہیں گرے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.